السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سورۃ الاعراف کب پڑھنی چاہیے، کب پڑھا جاتا ہے یا کس وقت سورۃ الاعراف پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الاعراف پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے، تو ویڈیو کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو بتاؤں کہ سورۃ الاعراف جو ہے قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 میں موجود ہے۔ اس میں آیت جو ہیں وہ 206 ہیں، رکوع جو ہیں وہ 24 ہیں، اور سورۃ الاعراف جو ہے وہ مکیہ سورہ ہے۔ سورۃ الاعراف قرآن پاک کے جو سورتوں کے لحاظ سے 7 نمبر کی سورہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ الاعراف جو ہے وہ آپ صبح کی نماز کے بعد، اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جب بھی آپ کا وقت آپ کو اجازت دے یا آپ کو وقت ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صبح پڑھ سکتے ہیں تو شام کو نہیں پڑھ سکتے، شام کو پڑھ سکتے ہیں تو صبح نہیں پڑھ سکتے، تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی دل کرے، آپ جب بھی آپ پڑھنا چاہیں قرآن پاک کھولیں اور شروع کر دیں۔ سورۃ الاعراف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اس طرح، میں آپ کو یہاں تک پڑھ کے سناؤں گا اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اس کی یہ جو ہے ٹرانسلیشن وہ اس طرح ہوگی کہ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد جو ہے وہ اسی طرح حروف مقطعات ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوتی ہے۔ اور آگے ہے اے حبیب، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 1 کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کو بتائی ہے۔ میں آپ کو اس میں کچھ عنوانات جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بارے میں صورت ہے، تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، مطلب اس میں کن کن ٹاپک کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں جو کچھ ٹاپک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت میں نیکیوں اور گناہوں کا جو وزن ہونا ہے نا، وہ اس سورہ میں بیان ہے اس کے بارے میں۔ تو اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا قلیل شکر، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس سورہ میں۔ اور تخلیق آدم اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کا متکبرانہ جواب جو ہے اس میں شامل ہے، مطلب اس میں بیان کیا گیا ہے اس سورہ میں۔ اور ابلیس کو جنت سے اترنے کا حکم اور ذلیلوں میں شمار، جب ابلیس نے سجدہ نہیں نہ کیا تھا تو اس میں جو ہے وہ ابلیس کو نکال دیا گیا تھا، نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، عنوانات میں سورۃ الاعراف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب ابلیس کو نکال دیا گیا تو جب وہ نکل گیا تو ابلیس کا قیامت تک کی مہلت مانگنا، لوگوں کو بہکانے کے لیے ابلیس کا عزم، ابلیس اور اس کے پیروکاروں کا انجام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جنت میں رہائش اور شجر ممنوع
حضرت آدم ہوا کے خلاف شیطان کے وسوسہ اندازی جو ہوتی ہے نا، وہ اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سورہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعائے مغفرت، انہوں نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، جنت سے اترنے کا حکم اور اولاد آدم کا حال اس میں بیان کیا گیا ہے نمونات میں۔ اس سورہ میں شیطان کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان کفار کا دوست ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں زمین پر زندگی اور موت حشر کا بیان، اور بھی بہت سارے ٹاپک ہیں۔ لباس عظیم نعمت ہے اور لباس تقوی کا بیان اس سورہ میں موجود ہے۔ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے وقت اچھی حالت اختیار کرنے کا حکم، زینت، پاکیزہ رزق کی اور اہل ایمان کی خصوصیت، اور کھانے پینے کی اجازت اور فضول اڑانے کی ممانعت کی گئی ہے اس سورہ میں، اور عدل و انصاف اور عبادت کا اخلاص کا حکم۔ عدل و انصاف اور عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے بندے کا، تو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ہدایت و گمراہی کے اعتبار سے لوگوں کے دو گروہ، وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنی مقررہ مدت جو ہے اس سے ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ حرام گناہوں کا بیان کیا گیا ہے۔ حرام گناہوں کا جو بیان ہے وہ ہے، اور رسولوں سے متعلق بنی آدم کو ہدایت ربانی کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ میں نے کچھ عنوانات کا ذکر کیا گیا ہے جو سورۃ الاعراف میں، وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور یہ بتایا کہ کب پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھنا چاہیے سورۃ الاعراف کو۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، اور ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔